الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربيع المؤمن طال ليله وقامه وقصر نهاره فصامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ پاک کو یاد کرو لیکن کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے اور کیوں کثرت کے بارے میں کہا گیا ہے؟ کثرت کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے دل پر بے شمار داغ لگ جاتے ہیں اور ان داغوں کو دھلنے کے لیے کثرت ذکر ضروری ہے۔ آدمی جب کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا تو اس کے دل کا داغ دھلتا اور اترتا چلا جائے گا۔ اس لیے کثرت ذکر کے بارے میں فرمایا۔ ذکر اگر قلیل ہوگا تو داغ اس سے نہیں دھلتے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ کپڑوں پر چائے کا داغ لگ جاتا ہے، آپ اس پر پانی بہاؤ اس سے نہیں چھوٹتا ہے، بہت مرتبہ صابن لگانا پڑتا ہے اور پھر خاص مقدار میں لگانا پڑتا ہے، تو کئی بار لگانے کے بعد وہ داغ چھوٹتا ہے۔ کیا خیال ہے میرے آپ کے دل کے اوپر گناہ کے جو داغ ہیں، نافرمانی کے جو داغ ہیں، بد نظری کے جو داغ ہیں، جھوٹ کے جو داغ ہیں، ان داغوں کو چھڑانے کے لیے ایک خاص مقدار میں اللہ پاک کا ذکر مطلوب اور مقصود ہے۔ آج دن بستی میں بے شمار حضرات بیمار ہوتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ رہتے بھی ہیں، تو اطباء اور ڈاکٹر حضرات ان کو دوائی دیتے ہیں، دوائی تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ کے اندر 2 گولی صبح کھانی، 2 شام میں کھانی اور 1 دوپہر میں کھانی، ایک ترتیب پر آتے ہیں۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ یار یہ تو بہت ساری گولیاں کھانی پڑ رہی ہے، چنانچہ ایک وقت کھایا اور باقی 2 وقت غائب کر دیا، اور 3-4 دنوں کے بعد کسی طبیب اور ڈاکٹر سے ملے کہ صاحب میں نے دوا کھائی لیکن بخار نہیں گیا۔ تو ڈاکٹر کہے گا ہم نے جو دوا آپ کو دی تھی اس میں سے کچھ بچا کہ یہاں بہت ساری بچی، دکھلائیے ذرا۔ اب جب دوائیں دیکھی تو دوا اتنی زیادہ بچی ہوئی ہے، اگر یہ کھاتا تو کچھ بھی نہ بچتا، لیکن یہ زیادہ بچ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کھاتا تو رہا ایک وقت میں، پتہ یہ لگا کہ دوا کے نام پر دوا تو کھائی ہے لیکن دوا کی جو مقدار مطلوب تھی، جس مقدار میں دوا مطلوب تھی اتنی مقدار، اتنی خوراک جسم کو نہیں مل پائی ہے۔ جب نہیں مل پائی ہے تو بخار نہیں چھوٹ پایا ہے۔ اسی طرح ذکر تو آپ کرتے ہیں لیکن ذکر کی وہ مقدار جو دل کے دھونے کے لیے ضروری ہے، وہ مقدار اتنی کوانٹیٹی میں ہم اپنے دل کو نہیں دے پاتے، اس لیے دل کے داغ نہیں اتر پاتے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس مقدار میں اور سمجھے ذرا، کئی مرتبہ دیہات میں بور کرایا جاتا ہے، دیہات میں، شہر میں، قصبہ جات میں، اور ہر علاقے کا چویا جو ہے الگ الگ مقدار پر قائم ہے۔ کسی کا 100 پیس پر ہے، کسی کا 150 پر ہے اور کسی کا 250 پر ہے، کوئی 15-20 پر بھی ہے۔ جمنے کے علاقے ہیں ذرا سا تو پانی ابال آتا ہے، ہمارا علاقہ ہے تو اور زیادہ محنت لگانی پڑتی ہے، اور بیچ میں وہ چلے جائے خشکی کے اس میں چلے جائے اور مشکل بن جاتا ہے، اور ذرا اتراکھنڈ کی سائڈ کو چلے جائیں اور زیادہ بھاری کام بن جاتا ہے۔ پتہ لگا الگ الگ شرح، الگ الگ مقدار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کے دل کی کیفیت، آدمی کے گناہوں کی مقدار، آدمی کی ظلمت کی مقدار کئی مرتبہ کم ہوتی ہے اور کئی مرتبہ اس کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے بور کرانا شروع کیا اور محنت کرنا شروع کی، کرتے گئے اور تقریباً 100 فٹ چلا گیا، اور اب بھی کہتا ہے کہ پانی نہیں آ پایا۔ اب مستری اس کو کہتے ہیں کہ ذرا سا اور
ابھی اور ذرا سے چلیں کہ یار اتنا تو چل گئے، اور محنت کی، پتہ لگا 150 تک چلے گئے، اور اس علاقے میں 175 کے اوپر پانی تھا، لیکن 150 پر جا کر ہم نے بور کو چھوڑ دیا، یہ کچھ بھی نہیں، اتنی محنت کی ہم نے، یہ تو فلوپ ہوا، فیل ہوا۔ کہا بھائی پانی تو چاہیے، آپ فلوپ کہہ کے تھک گئے، دوسری جگہ محنت کرو۔ اب دوسری جگہ محنت کرائی، یہاں 150 کیا تھا، وہاں 160 کیا، 160 پر جا کر یار 160 پر بھی نہیں آیا، پھر ہار گئے اور چھوڑ دیا۔ کہا آپ نے چھوڑ دیا پہلی جگہ دوسری جگہ، لیکن جو اصل ہمارا پرابلم ہے پانی کا ہونا، پانی کا نہ ہونا، تو پانی جب تک نہیں ہوگا تب تک پریشانی کھڑی ہے۔ تو اب پھر کہا جاتا ہے کہ واپس محنت کرو، پھر محنت کی، 150 کیا، 160 کیا، 165 کیا، 165 اور 66 کرنے کے بعد یار 165 66 کروس کر گیا ہم، یہ تو ابھی نہیں ہو رہا، اور 2-4 بوٹی لگاؤ، تو اور 2-4 لگائی، پتہ لگا وہ 168 تک چلے گئے۔ تو جو پوری اس کی مقدار ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، حالانکہ 2 فرلانگ رہ گئے ہیں، لیکن 2 فرلانگ رہنے پر، یہ 2-4 نمبر رہنے پر بھی پانی کی وہ مقدار جو ہونے چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بور تو کیا ہے، محنت تو کی ہے، کوشش تو کی ہے، پیسہ تو لگایا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ صاف ستھرا پانی آنے کا نام نہیں لے رہا، ہم اتنی محنت کر چکے، پتہ ہی لگا سمجھدار جانتا ہے علاقے کا، جب اس سے پوچھا جائے بھئی آپ نے کتنا کیا ہے، کہ ہم نے تو 168 کیا ہے، ارے ظالموں 168 کے 170 کر لیتے نا، کام ہی نہیں بن گیا ہوتا۔ 170 71 پر ہمارے یہاں پانی نکلتا ہے، ان کو نہیں خبر، ان کی محنت برابر، لیکن جو مقدار تھی اس مقدار تک نہیں پہنچ پائے، تو ساری محنت بھی رائے گا نظر آ رہی ہے، ساری محنت بھی، حالانکہ ریت آ گیا، کچھ نہ کچھ پانی کسی مقدار میں ددلا گزلا آ گیا پانی، لیکن صاف ستھرا پانی جو مطلوب تھا وہ نہیں آ سکا۔ اسی طرح ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا نفع ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکی کا مزاج بن رہا ہے ذکر سے، لیکن ذکر کا جو اصل مقصود ہے اللہ کا مل جانا، ذکر کا جو اصل مقصود ہے دل کا کھل جانا، دل کا جاری ہو جانا، اور دل کے نور کا، دل کے اندر نور کا اٹھ جانا، مراقبے کا نور کا ظاہر ہو جانا، وہ ایک مقدار پر ہے، وہ آپ مقدار نہیں پہنچا پا رہے، اس لیے اس سے ہم قریب رہ گئے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، اتنا جتنا کی ضرورت ہے، اگر اتنا ذکر کیا گیا تو دل جاری ہو جائے گا۔ دوستو بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے آج ہمیں چاہیے ہم مقدار کا ذکر کریں، مقدار کا ذکر کریں۔ بھئی کسی کو کالیا پیلیا ہو جاتا ہے، کالا پیلیا ہو جاتا ہے جی، اور کسی کو ٹی بی بن جاتا ہے، اب ٹی بی والا 2 مہینے دوا کھائے، پھر 3 مہینے کھائے، اور پھر 10-20 دن چھوڑ دے، اور پھر واپس شروع کرے، اور پھر کرے، اور 3 مہینے 4 مہینے کے بیچ رہے، تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ٹی بی کا یہ سب کورس نہیں ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، ششمائی کرنا پڑے گا، 6 مہینے پر جانا پڑے گا، 6 مہینہ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، تو 6 مہینے پر نہیں جا پا رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پھیپھڑوں کے داغ نہیں دھلتے۔ پتہ لگا ڈاکٹر سے کوئی صلاح کرتا، مشورہ کرتا، بات کرتا، تو ڈاکٹر اس کو جواب دیتا اصل میں جو مقدار مطلوب ہے، اصل میں جو مقدار مطلوب ہے، آپ جتنی مدت پر میعاد مقدور ہے، مقدر ہے، وہ آپ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اس لیے آپ کے پھیپھڑوں کے داغ ٹی بی سے نہیں جا پا رہے ہیں۔ پتہ لگا ایک مقدار ہے اس دوا کی، وہ مقدار جائے گی، داغ اتر جائے گا ٹی بی کا، اگر نہیں پہنچ پائے گی تو معاملہ ویسے ہی بچا رہے گا۔ دوستو اسی طرح ذکر اللہ کی بھی ایک مقدار ہے، آپ اس مقدار پر اللہ اللہ کریں، کسی اللہ والے سے سیکھ کر، پوچھ کر، جی ان کے مشوروں میں چل کر کے ہم ذکر کریں، جب اتنا ذکر کریں گے ایک دن آئے گا کہ دل جاری ہو جائے گا۔ اور دوستو جب دل جاری ہوتا ہے، دل کا جاری ہونا کیا ہے؟ دل کا جاری ہونا یہی نہیں کہ دل پمپنگ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نہیں، دل کا یہ جاری ہونا ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ دل کا جاری ہونا، کئی مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ دل ہلے گا، حرکت کرے گا، جی تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تحرک ہوتا ہے، تذکر ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یاد رکھو یہ تذکر اور یہ تحرک ایک مقدار پر اور ایک وقت پر ہوتا ہے، کوئی زمانہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ پہلے ہنگاموں کا دبنا، بھئی گھڑی لگی رہتی ہے، میں بول رہا ہوں گھڑی چل رہی ہوگی، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، حالانکہ چل رہی ہے گھڑی، لیکن میں اور آپ پورے شانت ہو جائیں، میں بھی بند ہو جاؤں اور چپ بالکل خاموش ہو جائیں۔ اب ذرا کان لگانا، گھڑی جو چل رہی ہے، گھنٹہ جو چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، چھپ چھپ چھپ، چلنے کی آواز، لیکن نہیں آ پا رہی ہے۔ گرمی کے زمانے میں سننا چاہو نہیں سنے گی، کیوں؟ پنکھوں کا ہنگامہ اتنا زیادہ ہے۔
پتہ لگا یہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. ابھی ہم نے مراقبہ کیا ہے بھائی دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, کیسے کہہ رہا ہے دل اللہ اللہ؟ سنائی تو دے نہیں رہا. اس سنائی دینے کے لیے گناہوں کا ہنگامہ بند ہونا ضروری ہے, اور گناہوں کا ہنگامہ جب بند ہوگا تو دل اندر سے اللہ اللہ بولے گا, اور جب دل اللہ اللہ بولے گا یہ بندہ باخدا اللہ والا ہو جائے گا. حضرت خواجہ عزیز المظہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی کوئی آدمی یوں سمجھے کہ یوں ہی کام, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون, میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون, میں میری مفت کی نہیں میں کسی کو مفت کیوں دوں. فرمایا کرتے تھے بھئی میں نے بہت محنت کی ہے, بہت اللہ اللہ کیا ہے, تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اوپر یہ بات کھولی ہے. آج ہم ذکر ہی نہیں کرتے, ذکر کے لیے موقع نہیں, فرصت نہیں, ترتیب نہیں, ذہن نہیں. جی ہم ذکر کی عادت بنائیں. نہ مردوں کی عادت ہے اور نہ عورتوں کی عادت ہے, نہ جوان دوستوں کی عادت ہے, نہ جوان بہنوں کی عادت ہے. ہم اکثر طور سے ذکر سے غافل زندگی گزار لیں. ذکر کی کوئی دوستوں ذکر کی کوئی میعاد ہے, مقدار ہے, اور ذکر کی کوئی لذت ہے. آپ خود تو غور کریں بھئی اچار کے اندر ایک اثر ہے, جی لیمو کے اندر ایک اثر ہے. میں کہوں کہ لیمو کے 4 ٹکڑے کیجئے, اس کے اوپر کالا نمک ڈالیے, پھر ذرا اس کو نچوڑیے, میں 10 سے 5 مرتبہ اس کا ذکر کروں, آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. لیمو اللہ کی بناوی مخلوق ہے, لیمو اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بناوی ایک مخلوق ہے. جب لیمو کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے, جی کیا خیال ہے اللہ پاک کے نام میں کوئی اثر نہیں ہوگا؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر نہیں پا رہے. یہ قصور اللہ کے نام کا نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار پانی کڑوا لگ رہا ہے, کھانا کڑوا لگ رہا ہے, چائے بھی پیتا وہ بھی بکبکی اور کڑوی معلوم ہوتی ہے. ظالم ہے تو, چائے کی بھی بکبکی اور کڑوی ہوتی ہے, چائے تو میٹھی ہوتی ہے, شکر تو میٹھی ہوتی ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار, مجھے تو گنا بھی کڑوا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, پانی بھی اچھا ہے, کھانا بھی اچھا ہے, چائے بھی عمدہ ہے, شکر بھی میٹھی ہے, صرف تیری زبان کا ذوق بہت بگڑا ہوا ہے, تیری زبان کے اندر کوئی کمزوری اور فالٹ ہے. چنانچہ اطباء ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا, میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا بخار آیا؟ جی ہاں بخار تو آیا تھا. کہ بخار کے بعد ہی سے کڑواہٹ آپ میں کی زبان میں آیا ہوا ہے, تو لہذا بخار کی ابھی کچھ شرح باقی ہیں, ذرات باقی ہیں, اثرات باقی ہیں. جب تک وہ اثرات دور نہیں ہوں گے وہاں تک آپ کو زبان کا ٹیسٹ ملنے والا نہیں ہے. یہی حال آج دوستو, ہماری نظریں بگڑی ہوئی, ہمارے کان بگڑے ہوئے, ہماری زبان بگڑی ہوئی, ہمارا دل کالا ہو گیا. تو جب تک اس دل کا علاج نہیں ہوگا وہاں تک ذکر اللہ کا ٹیسٹ ہمیں آنے والا نہیں ہے. ورنہ اللہ اللہ کا نام تو خود ایک میٹھا ہے. اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام, شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کا تو خود اپنے اندر ایک مٹھاس رکھتا ہے, ایک ذائقہ رکھتا ہے, اور جن لوگوں نے اس مٹھاس کو چکھا ہے دوستوں کبھی چھوڑ نہیں سکے وہ مٹھاس کو. جتنے اولیاء اللہ آج کائنات میں جیتے ہیں اور آج سے پہلے جیے, وہ سب کے سب انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے, اللہ اللہ رٹا ہے, تب کہیں جا کر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جام عطا فرمایا ہے. ہمارا حال یہ ہے ہمیں ذکر نہ کرنا پڑے, ہمیں مراقبہ نہ کرنا پڑے, ہمیں مصلی پر بیٹھنا نہ پڑے, ہمیں رات کو اٹھنا نہ پڑے, ہمیں نیند توڑنی نہ پڑے, جی ہمیں کچھ دیر کے لیے گناہ چھوڑ دینا پڑے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس سب کچھ کام یہی ہو جائے. دوستو یہ تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہم باولوں کی دنیا میں جی رہے ہیں, بے وقوفی کی دنیا میں ہم جی رہے ہوں. اس کے پانے کے لیے دوستو کچھ محنت کرنی پڑتی. آدمی زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے یہی پر قرات نہیں کر رہا, وہ گنگو جاتا ہے, گنگو سے آگے ضرورت پڑے تو وہ چنڈی گڑھ تک جاتا ہے, اس سے آگے ضرورت پیش آئے اس سے آگے تک جاتا ہے, تب اپنی زبان کا ذائقہ درست کراتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سجدوں کا, اللہ کے نام کا, اس کے قرآن پاک کا, اس کی آیات کا, جی محبت بھرے اشعار کا ہمیں ذوق نہیں مل پا رہا ہے, وجدان نہیں مل پا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوستو اللہ نے اپنا ذکر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اپنا ذکر بنایا ہے. ہم ذکر کے عادی بنے, ہم ذکر اللہ کے عادی بنے, اور ذکر اللہ جب ہم کرنے پر چلیں گے دوستو پھر کام دل کا بنتا چلا جائے گا. اللہ اللہ کی برکت سے دل جاری ہوتا ہے. ہم اس ذکر کے اوپر آ جائیں, اس کی عادت بنا لیں. لہذا بہت آسان ہے, ہم پہلے نمبر پر بیٹھنے کی عادت بنا لیں.
کہ بھئی ہمیں ذکر کے لیے ضرور بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی. بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہم سمجھتے 3 مہینے میں ذکر کر لیا ہو گئی بات. نہیں، ہم عادت بنا لیں, ذکر اللہ کے لیے ضرور وقت نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. مصلی پہ بیٹھنے کے عادی بنے, مصلی کے انتخاب کریں, جگہ کا انتخاب کریں, اور مصلی پہ بیٹھنے کے لیے یہ مصلی اچھال دیتا ہے, معاف کرنا, یہ مصلی ہر کیسے باشد نہیں بٹھاتا, یہ شاہی گدی ہے. اس پر کسی آدمی کے دل میں آئے میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں اور ٹک جاؤں, نہیں, مصلی کئی مرتبہ اندر سے اچھال دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, چلو 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 نکلو, جن سے یاری لگی ہے وہاں جاؤ. مصلی پر وہ بیٹھتا ہے جو رب سے توفیق پاتا ہے. ہمارے مشائخ مصلی پہ بیٹھتے تھے تو پہلے کچھ صدقات نکالتے تھے. پیارے اللہ, میرے وقت میں کوئی آنا جائے, میرے مراقبے کے وقت میں کوئی آنا جائے, جی میرے ذکر کرنے کے وقت میں کوئی آنا جائے, میری نماز اور تلاوت کے وقت میں کوئی آنا جائے, ہم اس لیے صدقہ نکال لیں. ہمارا مزاج دوسرا ہے, ہم جب ذکر کرنے بیٹھیں ہمارے سارے دوست آ جائیں, جاننے والے آ جائیں, دیکھ لیں کہ مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں, صوفی صاحب ذکر کر رہے ہیں. ہمارا ذوق کچھ اور ہے, ان کا ذوق کچھ اور تھا. میرے بھائیوں, پیارے دوستوں, بزرگوں, اپنی عادت کو چینج کریں اور اس پر اتر آئیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ہم زندوں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں دوستوں. اپنا ذکر جب کریں گے, ذکر اپنا اثر لے کے آئے گا, ذکر اپنا اثر لے کے آئے گا, ذکر تاثیر لے کے آئے گا. یہ اللہ والے جن کے بارے میں سنتے ہیں یوں صاحب تصرف تھے, یوں تھے, ایسے کوئی صاحب تصرف نہیں بن گیا. پہلے ذکر کیا ہے, ذکر کی کیفیات چڑھی ہیں اور ان کی وجہ سے تقوی کے انوارات ملے ہیں, ان انوارات کے بعد کے تصرفات ملے ہیں. ایسے نہیں. امبالے کے اندر سائیں توکل شاہ امبالے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے عجیب ذوق عطا فرمایا تھا, ذکر کا عجیب رنگ عطا فرمایا تھا, عجیب رنگ. لوگ آئے اور اللہ والوں کے پاس پھر آتے بھی ہیں دعا کرانے. دیکھو دوستو, یہ ذکر اللہ کے لیے کریں. کس کے لیے کریں دوستو؟ اللہ کے لیے کریں. جو بندہ پہاڑوں میں گھس کر فتکن فی صخرۃ او فی الارض یأتی بہ اللہ, پہاڑوں میں گھس کر, پتھروں میں گھس کر, حجروں میں بند ہو کر, دنیا سے کٹ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے انوارات کو بھی کھول دیتے ہیں, اس کے انوارات کو بھی کھول دیتے ہیں. اس کے لیے نہ بتانا ضروری, نہ بمپر چھپوانا ضروری, اس کے لیے نہ آج کی فوٹوگرافی ضروری, نہ ویڈیوز بنوانا ضروری, نہ اسٹائل کرنا ضروری, نہ دنیا میں شیئر کرنا ضروری, نہ بڑے بڑے القاب آداب ضروری, نہ بڑی بڑی محفلوں کے نام ضروری, کچھ بھی ضروری نہیں دوستو. اس کے لیے تو آپ کو تنہائی میں جانا پڑے گا, دنیا سے کٹنا پڑے گا. دنیا سے کٹو گے تو پھر رب ملے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کٹتے بھی ہیں دنیا کے لیے, ہم خلوت میں بیٹھتے ہیں دنیا کے لیے تاکہ دنیا دیکھ لے, پتہ لگ جائے بہت عابد اور شاغل ہیں. اس کی بات نہیں ہے دوستو. مریض وہ ہے دوا کھائے اور پھر دوا کھا کر آدمی کو راحت مل جائے, بات تو اس کی ہے. ہم مریض ہیں, ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں, اتنا ذکر کریں, ہمارا دل جاری ہو جائے اور گناہوں سے ہمارے اندر نفرت آ جائے, تب تو بات کامیاب ہے. ورنہ اس کہنے سے کیا ہے, اس کہنے سے کیا ہے دوستو. باتوں جو بدلی ہیں کسی قوم کی تقدیر, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جایا کرتے. ہم ذکر اللہ کے عادی بنے, ہم ذکر اللہ پہ اترے. ہم آنکھ کے نور کو دل کا نور سمجھتے ہیں, نہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. آنکھ کا نور الگ شے ہے اور دل کا نور الگ شے ہے. ہم دل کا نور پانا ہے تو دوستو پھر دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. دل کا نور پانا ہے تو کس پر محنت کرنی پڑے گی؟ دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. دل پر محنت ہوگی تو دل جاری ہوگا, اور جب دل جاری ہوگا دوستو, پھر جب دل جاری ہو جائے یہ کبھی پھر بند نہیں ہوا کرتا, یہ کبھی بند نہیں ہوتا. جب ہو گیا تو ہو گیا. بھئی کوئی بچہ بالغ ہو گیا, اب کو کہیں سے نابالغ بنا دو جی, ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا. کوئی پھل پک گیا, اب کوئی کہیں سے کچا کر دو جی, یہ کچا ہو جانا چاہیے, کچا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کا دل جاری فرما دیتا ہے, اس کا دل پھر کبھی بھی بند نہیں ہوا کرتا ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ الگ دیکھتی ہے, دل الگ دیکھتا ہے.